متکلم فعل کی نسبت کرے یا فعل میں جو معنی ہے اس کی نسبت کرے جس کے لیے وہ بنایا نہیں گیا، لیکن ان دونوں میں کوئی تعلق ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی قرینہ بھی معنی ہوگا جو اصل حقیقی معنی دینے سے روک دے گا، تو یہ مجاز عقلی کہلاتا ہے۔ یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں کہ من علاقات المجاز العقلی، کہ مجاز عقلی کے جو تعلقات ہیں، علاقے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلے ہے کہ سببیہ، سبب بول کر مسبب مراد لینا، الزمانیہ اور مکانیہ، کلھا صحیح، تو اس کا کریکٹ آپشن ہے کہ کلھا صحیح، کہ مجاز عقلی کے جو علاقے ہیں، تعلقات ہیں، ان میں سے سببیت کا علاقہ بھی ہے، زمانیہ زمانے کا بھی ہے، اور مکانیہ مکان کا بھی ہے، کہ سبب بول کر مسبب مراد لیا جائے گا، زمانیہ زمانہ بول کر اہل زمانہ مراد لیے جائیں گے، اور مکان بول کر اہل مکان مراد لیے جائیں گے۔ تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہوگا یہ کلھا صحیح یہ ہوگا۔ اس تینوں جو علاقے ہیں، سببیت کا، زمانیت کا اور مکانیت، یہ تینوں کریکٹ ہیں۔ اس کے بعد ہے من علاقات المجاز العقلی، کہ اس کے کچھ اور بھی علاقے ہیں اس کے مجاز عقلی کے، اس میں سے کون سا ہے؟ مصدریہ، فاعلیہ، مفعولیہ، کلھا صحیح، کہ اس کا مصدری معنی مراد لیا جائے گا، یا پھر اس کا جو فاعلی ہے مفعول بول کر اس کا فاعل مراد لیا جائے گا، یا مفعول بول کر اس کا جو ہے نا فاعل، یا فاعل بول کر اس کا مفعول، اور مفعول بول کر اس کا فاعل مراد لیا جائے گا۔ تو تین یہ، تو کلھا صحیح، اس کا بھی کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح، کہ مجاز عقلی میں سبب بول کر کبھی مسبب مراد لیا جائے گا، زمانہ بول کر کبھی اہل زمان مراد لیے جائیں گے، مکان بول کر کبھی اہل مکان مراد لیے جائیں گے، اور اسی طرح کبھی اس کے مصدری معنی مراد لیے جائیں گے، کبھی فاعل بول کر مفعول، اور مفعول بول کر کبھی اس کا فاعل مراد لیا جائے گا۔ تو تینوں میں جو ہے نا، دونوں میں تین اس میں ذکر کیے گئے، تین اس میں، تو یہ تینوں جو ہے نا اس فرسٹ کے تینوں درست ہیں، دوسرا جو آپشن ہے اس کے بھی تینوں درست ہیں، تو ان کا کلھا صحیح یہ کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں جی کہ ایک ہے کہ الاسناد المجازی یکون الی، کہ اسناد المجازی جو ہے نا، کہ مجاز کی جو نسبت کی جاتی ہے یکون الی، کہ وہ کبھی کبھی ہوتی ہے سبب الفعلی، فعل کی طرف ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے فعل کے سبب کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، اور کبھی جو ہے زمان الفعلی، کہ فعل کی نسبت کبھی زمانے کی طرف کر دی جاتی ہے، اور کبھی مکان الفعلی، فعل کے مکان کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ تو اس کا بھی کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح، اور اسی طرح الاسناد المجازی، مجاز کی جو نسبت کی جاتی ہے یکون الی، وہ ہوگی جی کس کی طرف ہوگی؟ مصدر الفعل، فعل کے مصدر کی طرف ہوگی، اسناد المبنی للفاعل الی المفعول، اور کبھی جو ہے نا وہ فاعل کی نسبت جو ہے مفعول کی طرف کر دی جائے گی، اور اسناد المبنی للمفعول الی الفاعل، اور کبھی مفعول کی نسبت جو ہے فاعل کی طرف کر دی جائے گی۔ تو اس کا بھی کریکٹ جو ہے کلھا صحیح ہوگا۔ یوجد فی ہذہ الآیہ المجاز العقلی والعلاقۃ فیہ، کہتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ میں مجاز عقلی ہے اور اس میں علاقہ کون سا ہے؟ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں علاقہ جو ہے یہ مفعولیت کا ہے۔ اس میں لا عاصم الیوم من امر اللہ الا من رحمہ، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں اللہ کے امر سے الا من رحمہ، لیکن اللہ جس پر رحم کرے۔ تو اس میں جو لفظ ہے نا عاصمہ، کوئی بچانے والا نہیں،
کہ آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے، اصل میں یہ لفظ جو ہے نا فاعل ہے، اور اس فاعل کی نسبت اصل میں جو کی گئی ہے وہ مفعول کی طرف کی گئی ہے۔ اصل میں یہ لا معصوم الیوم، آج کے دن کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے، اصل میں یہ ہے کہ لا معصوم الیوم من امر اللہ، آج کے دن قیامت کے روز کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے، الا من رحم، مگر اللہ جس پر رحم کرے۔ تو فاعل کی جو نسبت ہے نا، اس کی نسبت ہے اصل میں مفعول کی طرف، تو فاعل بول کر اسم الفاعل ہے عاصم، تو یہ بول کر اصل میں اس سے مراد عاصم سے معصوم لیا گیا ہے، تو اس میں جو علاقہ ہے، تعلق ہے، نسبت ہے، وہ مفعولیت کی ہے۔ اصل میں یہ معصوم الیوم تھا، یا اس کی جو نسبت بن رہی ہے، تو اس لیے اس میں جو تعلق واضح ہو رہا ہے وہ مفعولیت کا ہے، یہ اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے کہ ذهبنا الى حدیقۃ غناء، کہ ذهبنا ہم گئے الى حدیقۃ ایک باغ کی طرف، غناء جو گنگنانے والا ہے، تو یوجد فی هذه العبارہ المجاز العقلی والعلاقۃ فیہ، کہ اس میں جو ہے نا عبارت میں مجازی عقلی ہے، اور اس میں کہتے ہیں کہ علاقہ کون سا ہے۔ تو اس میں جو ہے کہ یہ علاقہ جو ہے نا، اس میں یہ مکانیہ ہے اس عبارت میں، کہ ذهبنا الى حدیقۃ، ہم باغ کی طرف گئے، غناء جو کہ گنگنانے والا ہے، تو اصل میں یہ باغ کو چھوڑ کر اس میں جو ہے نا، اصل میں باغ تو گنگناتا نہیں ہے، اس میں جو پرندے ہیں یا چڑیا یا جتنے بھی دیگر مثلا پرندے ہوتے ہیں وہ گنگناتے ہیں، باغ نہیں گنگناتا۔ تو اس جگہ جو ہے نا حدیقۃ غناء، ان سے مراد جو ہے نا، یہ اصل معنی اس کا ہم مراد نہیں لیں گے، ایک قرینہ موجود ہے، اور وہ قرینہ یہ ہے کہ باغ جو ہے کوئی بھی وہ گنگناتا نہیں ہے، بلکہ اس میں جو پرندے ہیں وہ گنگناتے ہیں، تو یہ قرینہ ہمیں اصل معنی دینے سے روک رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مجاز ہوگا، ٹھیک ہے، اور مجاز عقلی ہوگا۔ اور اس میں جو ہے علاقہ کون سا ہے، کہ یہ حدیقۃ ان میں اس کا باغ سے چھوڑ کر بلکہ اس کا جو مکان ہے وہ اس سے مراد، اس کا علاقہ جو ہے وہ مکان سے اس کی نسبت کی جا رہی ہے، تو اس میں علاقہ جو ہوگا یہ مکانیہ ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں جی کہ نیکسٹ کویشچن ہے کہ بنا اسماعیل کثیرا من المدارس بپاکستان، کہ اسماعیل نے پاکستان میں بہت سے مدارس بنائے، تو یہ ویسے ایک نام لکھا گیا ہے کہ اسماعیل جو ہے، ویسے جیسے کہتے ہیں کہ اس بادشاہ نے بہت سے شہر آباد کیے، تو اس طرح کی ایک ویسے ایک عارضی نام ہے۔ تو اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ یوجد فی هذه العبارہ المجاز العقلی والعلاقۃ فیہ، کہ یہ جو ہے یہ عبارت اس میں مجاز عقلی ہے اور اس میں علاقہ کون سا ہے، تو اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہے کہ اس میں علاقہ جو ہے نا یہ سببیت کا ہے، کہ اصل میں جو ہے نا کہ بنا اسماعیل مدارس کثیر من المدارس فی پاکستان، کیا ہے اسماعیل کثیر من المدارس فی پاکستان، کہ اسماعیل نے پاکستان میں بہت سے مدارس بنائے ہیں، تو اصل میں اسماعیل نے تو وہ مدارس نہیں بنائے، جیسے جب بادشاہ جو ہے وہ خود محل نہیں بناتا بلکہ مستری بناتے ہیں، تو اس میں اسماعیل کا جو ہے نا وہ سبب ایک تعلق وہ وضع کیا گیا ہے، اس کی ایک نسبت جو ہے نا اس کے فعل کی، اس کا وہ سبب بیان کیا گیا ہے، تو اس میں جو علاقہ ہوگا اس کا تعلق ہوگا اس کے ساتھ بنانے میں، وہ سبب ہے ان دونوں کے درمیان،
مستری اور جو محل بن رہا ہے، جو مکان بن رہا ہے اس کے اور مستریوں بنانے والوں کے درمیان اسماعیل جو ہے وہ سبب ہے ان مدارس کے بنانے کے درمیان۔ تو اس میں ہم اصل معنی اس کا مراد نہیں لیں گے کہ بلکہ وہ جو اسماعیل ہے اس نے سارے مدارس بنائے ہیں، بلکہ حقیقی معنی نہیں لیں گے کہ کوئی مجاز ہے، مجازی عقلی ہے، تو اس سے مراد کیا ہوگا کہ وہ بنانے والے مستری ہیں، لیکن یہ ان کے درمیان اسماعیل کیا بن رہا ہے، ایک سبب ہے، اس کا جو تعلق ہے ان دونوں کے درمیان یہ سبب ایک وسیلہ ہے۔ تو اس میں جو علاقہ ہے نا تعلق مدارس بنانے میں وہ سببیت کا ہے، اور وہ سبب کون سا ہے، وہ اسماعیل اس میں سبب ہے۔ تو اس لیے اس عبارت میں کہ یہ جو علاقہ ہے کہ یوجد فی حاضل عبارت المجاز العقلی والعلاقۃ فیہ السببیہ، اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے کہ ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویأتیک بالاخبار من لم تزودی۔ جی اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بھی مجاز عقلی ہے اور اس میں علاقہ کون سا ہے، تعلق کون سا ہے، تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس میں تعلق جو ہے وہ زمانیہ، زمانے کا تعلق ہے۔ ستبدی لک الایام، زمانہ تیرے لیے ظاہر کرے گا، ما کنت جاہلا، جس سے تو ناواقف ہے، بے خبر ہے، ویأتیک بالاخبار، اور تیرے پاس خبریں لے کے آئے گا، من لم تزودی، جس کے لیے تو نے توشہ جو ہے وہ جمع نہیں کیا، یا جس کے لیے تو نے زاد راہ اکٹھا نہیں کیا۔ ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا۔ اصل میں زمانہ تو انسان کے لیے کچھ نہیں لے کے آتا، بلکہ اس کے جو حوادث ہیں، جو اس میں جو حادثات انسان کو پیش آتے ہیں، انسان کی زندگی کے نشیب و فراز ہیں، انسان کو مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں ہیں، خوشی ہے، غم ہے، تو یہ حوادث اصل میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ یہ سبب بنتے ہیں، اس کے لیے کچھ لے کے آتے ہیں۔ زمانہ اس کے لیے کچھ نہیں لے کے آتا، بلکہ زمانے کے ساتھ اس کی نسبت ہوتی ہے خوشی، غم، نشیب و فراز کی چیزوں کی۔ تو حوادث کا تعلق جو ہے وہ زمانے سے ہے، اس وجہ سے اس جگہ جو ہے نا زمانہ بول کر اس کے جو ہے مراد لیے جا رہے ہیں حوادث۔ تو اس میں جو ہے نا انہوں نے زمانہ اس کا بول دیا ہے، اس کے حوادثات نہیں بولے۔ تو اصل میں زمانے میں جو حوادثات ہوتے ہیں نا وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، تو وہ حوادثات جو تعلق ہے نا اس میں وہ زمانے کا ہے، ٹھیک ہے، حوادثات کو چھوڑ کر۔ پلیز مائک آف کیجیے اپنے۔ تو اس میں جو علاقہ ہے اس شعر میں یہ زمانیہ ہے، کیا ایشو ہے ان کا؟ یہ کس کا شعر ہے جی؟ یہ ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا، طرفت بن العبد جی طرفت بن العبد کا ہے یہ طرفہ شعر۔ بن العبد۔ اس کے بعد ہے جی عظمت عظمتہ وصالت صولتہ یوجد فی حاذہ العبارہ المجاز العقلی والعلاقۃ فیہ، کہ تو اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ عظمت عظمتہ، پلیز اپنے مائک آف کیجئے جی، بار بار آپ جو مائک آن ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے۔
عظمت عظمتہ وصالت صولتہ یوجد فی ہذہ العبارہ المجاز العقلی والعلاقۃ فیہ، کہ عظمت عظمتہ اس کی عظمت جو ہے وہ بڑھ گئی، وصالت صولتہ اور اس کا جو حملہ ہے نا جی وہ سخت ہو گیا ہے، وصالت صولتہ اور اس کا جو حملہ ہے وہ سخت ہو گیا۔ تو اس میں پوچھا کہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی مجاز عقلی ہے اور اس میں علاقہ کون سا ہے؟ تو اس میں علاقہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مصدریہ ہے، عظمت عظمتہ، کہ اس کا جو فعل ہے نا عظمت بول کر اس کا اصل میں مصدری معنی مراد لیا جا رہا ہے، اس میں جو تعلق ہے وہ مصدر کا ہے۔ اب دونوں فعلوں میں اس کا مصدر بیان کیا جا رہا ہے، عظمت کا جو یہ فعل ہے اور اس کا جو مصدر ہے وہ عظمت، اور اسی طرح وصالت اس کا جو حملہ ہے، وصولتہ اس کا حملہ جو ہے وہ سخت ہو گیا، تو صولتہ یہ اس کا مصدر بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں اس کا جو تعلق ہے اس کے ساتھ علاقہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ مصدریت کا ہے۔ اس فعل میں جو اس کا تعلق واضح کیا جا رہا ہے یہ زمانے کا نہیں ہے، نہ سببیت کا ہے، بلکہ اس مصدریہ ہے، مصدریت کا تعلق واضح کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس میں فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ اور جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم آپ کے اور ان کے درمیان کیا کرتے ہیں جی؟ حجابًا مستورا، ایک پردہ جو ہے وہ ان کے درمیان، حجاب جو ہے دونوں کے درمیان وہ پردہ جو ہے چھپا ہوا پردہ ڈال دیتے ہیں۔ مستور کا معنی ہوتا ہے چھپا ہوا پردہ۔ تو یوجد فی ہذہ الآیہ المجاز العقلی والعلاقۃ فیہ، اس میں بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی مجاز عقلی ہے اور عقلی ہے، اور اس میں جو علاقہ ہے وہ پوچھا جا رہا ہے کہ کون سا ہے۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں یہ اس کا جو علاقہ ہے ان کے درمیان تعلق ہے وہ فاعلیہ ہے، نہ تو مصدریت کا ہے، نہ سببیت کا ہے، نہ مکانیت کا، بلکہ فاعلیت کا ہے۔ اس میں جو تعلق ہے علاقہ ہے۔ حجاب مستورہ، یہ جو ہے نا مستور، یہ مفعول اصل میں کہ چھپا ہوا حجاب، حجاب چھپا ہوا نہیں ہوتا بلکہ ظاہر ہوتا ہے۔ حجاب اصل میں خود چھپاتا ہے چیزوں کو، تو چھپا ہوا حجاب جو ہے نا مستورہ سے مراد اصل میں یہ مفعول بول کر جو ہے نا اس جگہ اس کا جو ہے فاعل مراد لیا جا رہا ہے، اور وہ ساتر ہے، اور ان دونوں کے درمیان مستور کے مفعول اور اس کے فاعل، مستور کے درمیان جو نسبت ہے، جو علاقہ ہے، وہ اصل میں ساتر ہے، تو ساتر فعل ہے، تو اس میں لیے اس میں جو تعلق ہوگا وہ فاعلیت کا ہوگا۔ تو اگر جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان، کافروں کے درمیان جو پردہ کر دیا جاتا ہے، حجاب ہے، مستورہ چھپا ہوا ہے، تو بلکہ یہ ہے کہ وہ حجاب جو ہے وہ چھپا دیتا ہے دونوں کو، سائڈوں کو، تو مستوراً مفعول بول کر اس جگہ جو ہے نا اس کا مستوراً کی جگہ اس کا ساتر، اس کا جو فاعل ہے وہ مراد لیا جا رہا ہے، تو اس کا جو فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا، فاعلیت کا، فاعلیہ، یہ آپشن کریکٹ ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے کنایہ کا، اب ٹاپک شروع ہو رہا ہے کہ کنایہ کیا ہے جی؟ کہ لفظ الذی اطلق و ارید به لازم معناہ مع جواز ارادۃ ذلک المعنی یسمى، کہ لفظ الذی اطلق و ارید، کہ وہ لفظ جو بولا جائے، و ارید به لازم معناہ، اس کا آپ لازم معنی جو اس کا اصل معنی حقیقی معنی ہے وہ بھی مراد لے سکیں، مع جواز، اور اس کے ساتھ یہ بھی جواز ہے، ارادۃ ذلک المعنی یسمى، اور اس سے یہ بھی ہے کہ آپ اس کا دوسرا معنی بھی لے سکتے ہیں، اصل معنی بھی لے سکتے ہیں اور اس کا دوسرا معنی بھی لے سکتے ہیں، تو یہ کہلاتا ہے کنایہ۔
یہ بھی عربی زبان کا مثلا لفظ ہے کنایا جو ہے نا، جس کا معنی ہے پوشیدہ طور پر بات کرنا۔ کنایا کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ طور پر بات کرنا، خفیہ اشارہ کرنا۔ جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی میں کی بجائے اپنی مجازی معنی میں استعمال ہو مگر اس کا حقیقی معنی بھی لیا جا سکے تو یہ کنایا کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے بھی ایک مثلا وہ اگزامپل جو ہے وہ فلان کثیر الرمات، فلاں شخص جو ہے وہ بہت خاک والا ہے، سوری دوسرا جو ہے وہ اس کی لکڑیوں کی آگ جو جلاتے ہیں اس کے بعد جو اس کے پاس جو بچتی ہے چیزیں، تو اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے لوگوں میں خیرات تقسیم کرنے والا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانے والا ہے، اس طرح کی چیزیں۔ یا دوسرے لفظوں میں مثلا ایک محاورہ بولا جاتا ہے اردو کا کہ بال سفید ہو گئے مگر عادت نہ بدلی۔ اب بال سفید ہو جانا آپ اصل اگر اس کا ہم حقیقی معنی بھی لیں تو یہ بھی درست ہے کہ بال سفید ہو گئے مگر عادت نہ بدلی، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ اصل معنی ہے کہ اس کے بال سفید ہو گئے لیکن اس کی عادتیں ہیں جو ابھی تک وہی ہیں، ایک تو یہ معنی اس کا حقیقی معنی یہ آپ مراد لے سکتے ہیں۔ لیکن اس کا اگر مجازی معنی مراد لیا جائے کہ بال سفید ہو جانا مراد بوڑھے ہو جانا، تو یہ بھی درست ہے کہ وہ بوڑھا ہو گیا لیکن اس کی عادتیں نہیں بدلی، تو یہ بھی معنی مراد جو ہے یہ کنایا ہے، یہ بھی درست ہوگا۔ اور اسی طرح ایک مثلا میر کا شعر ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ میر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار۔ اب اصل معنی اس سے مراد لیا جا رہا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار، تو یہ بھی درست ہے کہ اپنی پگڑی دستار کو سنبھال لیں، تو یہ اصل معنی ہم مراد لیں گے تو یہ بھی درست ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ زمانہ نازک ہے، میر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار، تو یہ کہ اپنی عزت کو بچائیے، تو یہ معنی بھی درست ہوگا۔ تو کنایا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا حقیقی معنی مراد لیا جائے تب بھی درست ہو، اور اگر اس کا مجازی معنی لیا جائے تب بھی درست ہو، تو یہ کنایا کہلاتا ہے۔ یہ فرسٹ جو اس کا جو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے اوپر لکھی ہوئی۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے جی کہ تنقسم الکنایۃ باعتبار المکنہ عنہ الی، کہ کنایا جو ہے نا وہ مکنہ عنہ جس کی طرف وہ اس کی نسبت کی جا رہی ہے کنایا کی، اس کی کہتے ہیں کہ جو تقسیم کیا جاتا ہے اس کو 3 اقسام میں، کنایا کو ثلاثۃ اقسام، 3 اقسام میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے کنایا کو۔ اس کے بعد ہے کہ ان المکنہ عنہ فی الکنایۃ قد یکون، کہ جن 3 چیزوں میں آپ نے اس کو تقسیم کیا ایک کویسچن نمبر 160 کے تنقسم الکنایہ باعتبار المکنہ عنہ الی، کہ کنایا جو ہے نا اس کو تقسیم کیا گیا ہے باعتبار المکنہ عنہ، جس سے کنایا کیا جا رہا ہے، کتنی اقسام میں؟ 3 اقسام میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ تو اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا کہ کنایا کو 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ نیچے جو ہے 171 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کبھی کنایا جو ہے وہ صفت سے ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ موصوف ہوتا ہے، اور کبھی نسبت سے، صفت بول کر موصوف یا موصوف بول کر صفت، یا نسبت سے ہوتا ہے۔ تو کنایا کو 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، وہ کون کون سی ہیں؟ فرسٹ صفت ہوگی، موصوفاً، نسبتاً، کلھا صحیح، تو اس کا جو دوسرا ہے نا اس میں کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح۔ دیکھیں جی، توجد فی ھذا المثال فلانۃ بعیدۃ محو الکرتی کنایۃ عن، توجد فی ھذا المثال، اس مثال میں جی ہم نے ڈھونڈنا ہے فلانۃ بعیدۃ محو الکرتی کنایۃ عن، کہتے ہیں کہ فلاں عورت جو ہے وہ بہت زیادہ لمبی گردن والی ہے، بعیدۃ بہت زیادہ لمبی گردن والی ہے،
تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں اب جو ہے نا اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ محول کرتی فلانت بعیدت، وہ بہت زیادہ، وہ عورت جو ہے وہ کیا ہے جی محول کرتی، وہ بہت زیادہ لمبی گردن والی ہے۔ تو محول کرت جو ہے نا اس میں یہ اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اس کی گردن بہت زیادہ لمبی ہے۔ تو محول کرت سے مراد، کرتی سے مراد یہ ہے کہ اس کے کان کی لو سے لے کے جو کندھوں تک کا جو درمیانہ فاصلہ ہے نا گردن کا، عنق، اس کی جو گردن کا ہے، اصل میں یہ اسے کہتے ہیں محول کرتی۔ تو عرب جو ہے نا یہ بجائے یہ کہنے کے کہ اس کی مثلاً کانوں کی لو سے لے کے کندھوں تک کا جو گردن کا حصہ ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہے، اس طرح کا کہنے کی بجائے اگر کسی عورت کی وہ اس کی ہائٹ اچھی ہو، گردن لمبی ہو، تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلانت بعیدت محول کرتی، تو اسے وہ فوراً جان جاتے ہیں کہ فلاں عورت جو ہے نا اس کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ اس کی گردن جو ہے وہ لمبی ہے، لمبی گردن والی عورت ہے، یہ لفظ بولتے ہیں۔ جیسے اردو میں پہلے ہم ایک ذکر کر چکے ہیں کنایا کا کہ بال سفید ہو گئے مگر عادت نہ بدلی، تو اس سے فوراً ہم کیا جان جاتے ہیں، حقیقی معنی تو ہم اس کا مراد نہیں لے رہے، بلکہ اس کا مجازی معنی جب ہم لیتے ہیں کہ وہ فلاں شخص جو ہے وہ بوڑھا ہو چکا ہے لیکن اس کی عادتیں ابھی تک نہیں بدلی۔ تو اسی طرح وہ عرب جو ہے جب کسی کو وہ کہنا ہوگا لمبی اس کی ہے تو پھر وہ الگ الگ بیان کرنے کی بجائے ڈائریکٹ جو ہے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ ایک کنایا ہوتا ہے، ایک اشارہ ہوتا ہے اس کی لمبی گردن کی طرف۔ تو اس میں جو ہے نا کنایتن کہتے ہیں کہ ان صفتن، کہ اس میں صفت بیان کی جا رہی ہے، تو یہ فرسٹ آپشن کریکٹ ہاں ہوگا۔ جی، اسے سرائی والی گردن بھی کہتے جی، بس یہ کہہ لیں کہ اگر سرائی والی گردن کہنا ہو تو آپ اس کو محول کرتی کہتے ہیں، تو فوراً سمجھ جائیں گے اس کی گردن جو ہے وہ لمبی ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، وَحَمَلْنَاهُ ہم نے ان کو اٹھایا عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اس میں اس پر الواح جو کہ تختوں والی ہے، ودسر اور میکھوں والی۔ توجد فی هذه الآیہ کنایۃ عن، اس میں کون سا کنایا ہے کہ موصوف ہے، صفت ہے، نسبت ہے، تو اس میں فرسٹ آپشن کریکٹ ہے کہ یہ موصوف ہے۔ ہم نے ان کو سوار کیا کشتی پر جو تختوں والی اور میکھوں والی ہے، تو کشتی اس جگہ جو ہے نا وہ موصوف ہے، اور تختے ہونا اور اس کی میکھیں ہونا یہ اس کی صفت ہوتا ہے کہ کشتی جو ہے اس پہ الواح، اس کے جو تختے ہوں گے، ودسر اس میں میکھیں لگی ہوں گی، تو تختے ہونا اس کے اور اس میں جو میکھیں لگی ہونا یہ تو اس کی صفت ہے۔ تو اس میں جو ہے نا الواح ودسر بول کر جو ہے نا صفت بول کر اصل میں موصوف مراد لیا جا رہا ہے، اور موصوف جو ہے اس میں وہ کشتی ہے۔ اگر اسی کا ڈائریکٹ کہیں گے وہ حملناہ ہو، اور ہم نے اس کو سوار کیا اعلیٰ ذات الواح ودسر جو تختوں اور میکھوں والی ہے، تو اس میں معنی میں پیچیدگی آئے گی کہ وہ کون سی چیز ہے جو تختوں اور مثلا اس کے والی ہے، تو یہ تو اس کی صفت ہوتی ہے، تو صفت بول کر اصل میں جو ہے نا وہ موصوف مراد لیا جا رہا ہے، اور وہ موصوف اس میں جو ہے نا وہ کشتی ہے، کشتی اس میں موصوف ہوگا اور الواح ودسر اس میں صفت ہوگی، تو جس میں اس کو سوار کیا جا رہا ہے وہ چیز جو ہے وہ موصوف ہے، اس میں کشتی ہے اس سے مراد۔ اس کے بعد ہے کہ توجد فی حاضل مثال وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا، وکل انسان اور ہر انسان کا الزمناہ طائرہ فی عنقہ اس کا نامہ اعمال جو ہے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، ونخرج له اور ہم اس کو نکالیں گے یوم القیامت قیامت کے روز، کتابا یلقاہ منشورا اور وہ ایسے ہوگا کھلی کتاب کی مانند، یا کتاباً وہ کتاب یلقاہ منشورا جو کہ کھلی ہوئی کتاب جو ہے نا اس کی وہ ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرف لے کے آئیں گے اس کو۔ تو اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ کنایا ہے جی کس سے، نسبت سے ہے، موصوف سے ہے، صفت سے ہے، یا کلوہا خطان، تو اس میں ہے کہ کنایا ہے یہ ان نسبہ، کہ اس کی نسبت بیان کی جا رہی ہے،
اس کا نامہ اعمال جو ہے نا، اس کو جو اس کے مثلا 6 جو برے اعمال ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں، اور اس کی گردن میں وہ جو تختی وغیرہ ہے جس پہ وہ لکھے جا رہے ہیں، قیامت کے روز کو نسبت دی گئی ہے ایک کتاب سے، اور وہ کتاب جو ہے نا، وہ کھلی ہوئی کتاب جو ہے وہ قیامت کے روز ہر انسان کی پیش کی جائے گی۔ تو اس میں نامہ اعمال جو ہے، جو اس کی گردن میں اس کا نامہ اعمال جو ہے اس کو نسبت ہے کتاب یلقاہ منشورہ سے، کھلی ہوئی کتاب سے اس کو نسبت دی جا رہی ہے۔ تو اس میں کنایا جو ہے نا، کنایا تو ان نسبہ، یہ فرسٹ آپشن اس کا یہ کریکٹ ہوگا۔ یہ تھوڑا سا پیچیدگی ہے، چیزیں مثلا مشکل ہیں، اس کو ایک دو دفعہ جب آپ لوگ